مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوژن رہتی ہے، تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، قبرستان پر جانا یہ سنت ہے، اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام بہقی کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تو ایک اور بات فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نبی پاک بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو ان کے مزارات پر آئے، شہداء احد کے بارے میں آقا نے فرمایا جو ان کے مزارات پر آئے اور سلام بھیجے یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ مزارات پر جانا یہ بھی جائز سنت کا طریقہ، اور اللہ کے ولی صحابہ قبر میں سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں قیامت تک جواب دیتے رہیں گے، سلام بھیجتے رہیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی مسلم شریف کی روایت، ریفرنس بھی لے لیا کرو کام آئے گا، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیع مبارک میں جب قبروں کے پاس تشریف لے گئے تو ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی، تو پتہ چلا کہ مزارات پر یا قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک دعا تو ویسے ہی سب کو یاد ہے، قبرستان کی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ آگے پڑھ دوں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس دعا میں عبرت بھی بڑی ہے، میسج بھی بڑا دردناک ہے۔ میسج لیں تو میسج کیا ہے؟ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، سلام ہو، تم پہلے چلے گئے، پیچھے آنا، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ وانتم سلفنا، تم پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، ہم پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ دعا پڑھ کے بندہ ڈر جائے گا یار اب میری باری ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، قبرستان میں نیک بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل القبور، اے قبر والوں، یا کے ساتھ بول رہے ہو نا بھائی، اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی پاک قبرستان میں یہ دعا پڑھتے تھے اور ہمیں تعلیم دی ہے۔ مجھے بتاؤ عام مسلمانوں کی قبرستان میں جا کر جہاں نیک بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، شرابی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کو یا اہل القبور کہہ رہے ہو، اور یہ سنت سے ثابت ہے، تو اگر کوئی یا غوث اعظم کہے تو پھر پرابلم کیا ہونی چاہیے ہے؟ یا غریب نواز کہے تو پرابلم کیوں ہونی چاہیے؟ یا رسول اللہ کہے تو بالکل بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی، یہ کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے، جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ اٹ مینز نماز از ریلیکسیشن فار آل آف اس، نماز از دا وے ٹو سالو یور پرابلم۔ آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی، آپ کی نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی۔ آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اینڈ ہی واز بلینر آن دیٹ ٹائم۔ سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں۔ آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گئے آپ، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی۔ تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ تو اس فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس
को आज इस आयत से देखिए हमें करना क्या है, हम जब बयान में आए तो सिर्फ बयान नहीं सुनना है, हमने अल्लाह ने मुझे कहा क्या है, हम इस टॉपिक को लेके इसीलिए चल रहे हैं ना कि मेरे रब ने डायरेक्टली मुझसे क्या बात की है। तो आज इस आयत में ये लेसन मिल रहा है कि जब किसी प्रॉब्लम में है, क्लैमिटी में है, तो अल्लाह की तरफ जाना है और नमाज से मदद चाहनी है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अच्छा अब आप देखें प्यारे आका की नमाज की कैसी आदत थी। बादल गरजते थे, आंधी चलती थी, है किसी बुरी खबर की इतला आ रही होती थी, नबी पाक नमाज की तरफ चले जाते। अच्छा मुझे बताएं नमाज इस्तिस्का क्या है। बारिश नहीं हो रही है, प्यारे आका नमाज पढ़ा रहे हैं। सूरज गहन हो रहा है, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं। चांद गहन हो रहा है, प्यारे आका नमाज की तरफ। यानी किस कदर अल्लाह की तरफ रुजू है। एंड व्हेनेवर एनीथिंग बैड हैपन या गोइंग टू बैड हैपन, होने वाली लग रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, हमें भी तो खबरें आ रही होती है ना कि भाई कल बहुत शदीद बारिश होगी, ना करे कोई और बुरी खबर एक्सपेक्टेशन है, आपको कारोबार में कोई ऐसी खबर आने का डर है या आपकी कोई शिपमेंट जा रही है, व्हाटएवर आप चाहते हैं हर चीज बेहतर हो जाए। कुरान ने फॉर्मूला दिया ना, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह ने डायरेक्टली मुझे और आपको कहा है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक योर प्रैक्टिस कि मैंने इंशाअल्लाह नमाज से मदद लेनी है। और आप अपनी आंखों से देखेंगे और आप अल्लाह से अर्ज भी करें कि अल्लाह तूने कुरान में कहा है मदद ले, मैंने खड़ा हो गया नमाज के लिए, तो नमाज से आपने मदद लेनी है। अच्छा अब उसके बाद आयत का जो सेकंड पार्ट है कि सब्र से मदद लेनी है। और आगे क्या फरमाया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के साथ वैसे तो हर किसी के साथ है, लेकिन यहां सब्र करने वालों का खास जिक्र इसलिए हुआ ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को दूर फरमा देगा। मगर करना क्या है, सब्र करना है। अच्छा अब सब्र के बारे में दो बातें बड़ी अहम हैं कि सब्र नॉर्मली हम जब भी सब्र के बारे में सुनते हैं तो सब्र हम कहते हैं यार तकलीफ आई है सब्र करो, यकीनन ये भी सब्र है, मगर सब्र की एक और किस्म भी है जो उससे भी सुपीरियर है, जो उससे भी अफजल है। और वो क्या है, गुनाह के लिए दिल चाहे, हराम के लिए दिल चाहे, नफसानी ख्वाहिशात बुरा काम करवाना चाह रही हैं और बंदा उस पर सब्र करे। ये सब्र जो है ना, ये शरीयत को और महमूद है और बड़ा अफजल है कि इंसान को जी चाहे कि फला गुनाह करना है मगर वो उस पर सब्र करे। और दूसरा सब्र वही है जो हम जानते हैं कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई हमारा अल्लाह ना करे किसी से लड़ाई हो जाए, हमारे हमें कोई बुरा भला कहे, हम उसे माफ कर दें, सब्र करें। जिस्मानी तकलीफ है, कारोबार में प्रॉब्लम है, हम अल्लाह की रजा पर राजी रहें। तो ये दो किस्म के सब्र हैं। और जब कोई बंदा सब्र करता है ना तो कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल से मैं अब आप उसको इसके 10 फायदे बताना चाहता हूं। मैं कहता जाऊंगा, आप अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुभान अल्लाह भी कहते रहें, जन्नत में दरख्त भी लगाते रहें। ठीक है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने वाले को उसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा, सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर मिलेगा, सब्र करने वालों की जजा देखकर कयामत के लोग हसरत करेंगे। सब्र करने वाले रब्बे करीम की तरफ से दुरूद और हिदायत और रहमत पाते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह को महबूब हैं। सब्र आधा ईमान है। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सब्र करने वाले की खताएं मिटा दी जाती हैं और सब्र हर भलाई की कुंजी है। अब आते हैं इन दोनों सब्र को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक नफसानी ख्वाहिशात, गुनाह का जी चाहता है, क्योंकि नफ्स है ना वो तो हर वक्त मौज मस्ती चाहता है, वो तो हर वक्त चाहता है जनाब बस ये भी काम कर लूं वो भी कर लूं। अब मुझे ये देखना है कि मेरा ये काम अल्लाह को राजी करेगा या रब को नाराज कर देगा। लेकिन जो नफसानी ख्वाहिशात पर सब्र करता है ना, गुनाह से अपने आप को बचाता है, कुरान क्या कहता है, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। दिल चाह रहा है, शैतान कह रहा है कर ले, कोई देखने वाला नहीं है, इलाका भी चेंज कर लिया, शहर भी तब्दील हो गया, नोबडी हियर टू वॉच यू, मगर अल्लाह देख रहा है। अच्छा नॉर्मली अगर गौर करें गुनाह करते क्यों हैं, जितने भी गुनाह है, वॉट एवर द लिस्ट ऑफ गुनाह उठाइए, कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता है, मादल्ला, कोई जुआ खेलता है, कोई जनाब बेहयाई करता है, गंदी चीजें देखता है या झूठ बोलता है, वॉट एवर, इन तमाम गुनाहों में थोड़ी सी लज्जत है, टेस्ट। ठीक है, गीबत में भी टेस्ट है, बल्कि किताबों में आया कि गीबत में शराब से भी ज्यादा मजा है, जब भी तो बंदा छोड़ता नहीं है। अच्छा लेकिन तमाम टेस्ट में एक बड़ी अहम बात अब मैं कहने जा रहा हूं, ये बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की वन लाइनर हमें दे दिया है। वो कहते हैं कभी भी लज्जत के लिए गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह का जवाब और पनिशमेंट बाकी रह जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले को सामने रखें कि जब भी हम गुनाह करते हैं फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स की एक एंजॉयमेंट है, आफ्टर दैट एंजॉयमेंट खत्म, मगर उसका जवाब बाकी है, अजाब बाकी है, अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हुआ तो पनिशमेंट बाकी है। तो क्या फरमाया, एंजॉयमेंट के लिए गुनाह मत करना, एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अजाब बाकी रह जाएगा। और अगला सेंटेंस कितना खूबसूरत है, फरमाते कभी भी तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ना, तकलीफ खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा। हैं, अब मिसाल देता हूं, इसके 2-3 एग्जाम्पल समझिए। गुनाह की एग्जाम्पल तो आप समझ गए कि कोई भी थोड़ी देर का गुनाह करता है, लज्जत पाता है, वो गुनाह खत्म, अजाब बाकी। अब नेकी में क्या होता है, फजर के लिए उठना है, नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा, आप उठे, आपने वजू किया, फजर पढ़ा,
وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے ایک گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے. 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2 ڈھائی 3 گھنٹے, بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب کوئی نیکی کا کام آ رہا اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, بس 2 گھنٹے کی, اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے, ہاں دل بہت چاہتا ہے, مگر یہ صبر جو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے, جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے, وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت, کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, برا بھلا کہا, یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی, اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, گالی کا جواب گالی, اینٹ کا جواب پتھر, انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا نہیں, یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں, بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں, مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے, میں بھی تو پتا چلے کون ہوں, اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ کیا ہے, جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے, گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے, میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل, جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں, بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں, پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں, مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں, ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پوچھتے کو گالیاں دوں گا, تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہوگا نا جناب. حدیث پاک کیا ہے, ہو از مور اسٹرانگر, ہو از مور پاورفل. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے, ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے, تو بدلے نہیں لینا ہے, معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. واٹ از دا میننگ, اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن, آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو موقع کی تلاش میں, بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ, ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے, بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں, کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے, بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ, کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ہے, ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے, وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی, شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو, بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں, اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا, اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک, یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا, پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے, لرزا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, ہم کسی پر رحم نہ کریں, نہیں ہوگا رحم.
پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی, غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا, ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی ہے اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, ہم تو غریب ہیں, ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں, یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں, جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem, آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز, پرابلم, بیماریاں, مشکلیں, قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی, کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کم ہو جائیں گے, کبھی ڈسٹربنس آئے گی, خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ, صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے, نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ, تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیوں کہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں, یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات, ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں, کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں, وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے. دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے, تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے. وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے, مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر. ایکچولی ہی ہیو اٹارنی, ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو, اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں, اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں, رب کا اس میں کوئی دخل نہیں, تو یہ شرک ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی, نبی, صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, رب کی عطا ہے, رب ان کو دیتا ہے, رب کو کوئی نہیں